إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، میری معلومات یہ حد تک سارے علماء کرام کے خطابات ہو چکے ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ چھٹی ہوئی. پوری قیادت سیادت نو سلام پیش کرنا جنہیں محنت کوشش نال پروگرام سجائے. اعلی حدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب کی صدر محترم مولانا محمد اکرم شہزاد صاحب اور محترم مولانا طلحہ ثناء اللہ صاحب اور خانوال ضلع کی قیادت سیادت، خاص کر محترم سیف اللہ عابد صاحب امیر مرکزیہ ضلع خانوال، اور خصوصی طور پر قائد اہل حدیث یوتھ فورس جناب محترم عامر صدیقی صاحب کی محبت پیار کے اس وقت تک وہ سٹیج پر موجود سرپرستی فرما رہے. امید ہے اسی محبت پیار رحیم یار خان تو بھی پابندی اٹھ جائے. توجہ ہے ماشاءاللہ. عامر صدیقی صاحب تشریف لے گئے، نال پابندی بھی لے گئے. اللہ مزید برکت. یہ انہوں نے محبت شفقت سی، وگرنہ میرا تو خیال سی کہ میں نے نئی موقع ملے گا گفتگو کا. اللہ اس محبت نو قبول فرما لے. میں تواڈے درمیان اور تواڈی نیند کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہا گا انشاءاللہ. جڑے احباب مسجد کے اندر ستے نے کوئی جنوبی پنجاب کا صدر جا کے اٹھائے اور انہوں نے باہر لے کے آئے. توجہ میری طرف رہے. آج کے یہ پروگرام کی یہ لیاقت پر اللہ نہیں کام کرو. یہ سیمینار جو تحفظ شاعر اسلام رکھا گیا ہے، اس کی بیش بنیاد میں دو چیزیں، سیاق و سباق جو ہے یا اس کا شان نزول جو ہے. ایک تو ہے کہ نبی علیہ السلام کی توہین کا سلسلہ جاری ہے، جس حوالے سے قوم میں بیداری پیدا کرنا مقصود ہے کہ جاگی اٹھ کے تمہارے ایمان کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور دوسری وجہ کہ ماہ محرم سے لے کر آج تک مختلف انداز میں اصحاب رسول جماعت رسول کی توہین اور تنقید کا سلسلہ بھی میڈیا پر جاری. تو مرکزی جمعیت اعلی حدیث و حدیث یوتھ فورس پاکستان نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پوری امت کو بیدار کرنے کے لیے یہ پروگرام پورے ملک میں رکھے ہیں. اسلام کی شاعر، اسلام کی نشانیوں کا تحفظ جو ہے وہ مجھ پہ اور آپ پہ ضروری ہے. بڑی سنجیدگی کے ساتھ چند گزارشات پہ توجہ فرمائیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توہین کرنے والا شخص جو ہے اس کی سزا طے شدہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے.
اس پر 295 قانون پاکستان میں بن چکا ہے۔ سزائے موت ہے اس شخص کی جو آپ علیہ السلام کی توہین کرے۔ قرآن پاک اور حدیث کے اندر اس حوالے سے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ ذرا ان دلائل پہ توجہ فرمائی۔ اور اصحاب رسول کی عزت اور تکریم کے حوالے سے قرآن پاک کا پیغام اور حدیث کا پیغام سنیں، اور اس پروگرام کا بیانیہ جو ہے اس کو لے کے اپنے گھروں کو ہم سارے انشاءاللہ روانہ ہوں۔ لیکن ذرا جاگ کے ہوشیار ہو۔ نبی علیہ السلام دے ایمان آپ کی ذات پر، نبوت پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی ذات کا دفاع بھی ہو۔ یا اس طرح سمجھ لیں کہ پیغمبر دا میرے اور تواڈے تے حق ہے کہ آپ کی ذات کا، آپ کی بات کا، آپ کی حدیث کا اور آپ کے تبرکات کا، آپ کے آثار کا اور شاعر اسلام کا تحفظ اور دفاع کیا جائے۔ یہ آپ کا حق ہے۔ اگر اس حق کے اندر میں اور تسی پورے نہ اترے تو ایمان فائدہ مند نہیں ہوئے۔ ایمان بھی ضروری ہے کہ آپ کی ذات دے دفاع لئی انسان ہمہ وقت تیار ہے۔ ایک رات کا یہ پروگرام ہے، چند گھنٹوں کا یہ پروگرام ہے، اور اہل الحدیث عوام اندر سوئی ہوئی ہو، سستی کا شکار ہو، ٹائم نہ دے سکے تو یہ افسوس کن امر ہے۔ پیغمبر کی عزت اور دفاع کی اپنا سارا کچھ قربان کر دی۔ میں یقین سے کہتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، باوضو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کہ جس دن سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام آباد میں توہین کی گئی، اس دن سے لے کر آج تک میں ایک رات کی اللہ کی قسم ہے سکون سے نہیں سو سکا۔ سیدنا صدیق کو برا کہا گیا اور ہم زندہ ہیں اور موجود ہیں، اور صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہا گیا، نعوذ باللہ۔ اور میں اپنی عقیدت اور ایمان کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ اگر صدیق مسلمان نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پر مسلمان ہے کون؟ اسی ذات سے تو ایمان کو اسلام اور دین شروع ہو رہا ہے۔ وہی شخص ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، جس کے احسانات کا بدلہ محبوب نے فرمایا میں محمد بھی نہیں دے سکا، جس نے سارا کو اسلام پر، دین پر، شریعت پہ لٹا دیا ہے۔ آج ایک شخص اٹھ کے کہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پر مسلمان ہے کون؟ میں سمجھتا ہوں یہود و نصارہ جو رسول رحمت کی توہین کرتے ہیں، یہ اسی توہین کا ایک پہلو تھا کہ انہوں نے اصحاب رسول سے اس کا آغاز کیا۔ اور ٹھیک ہے، حکومتی جو ادارے کہتے ہیں کہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان میں خون خرابہ ہو، فرقہ واریت ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کفار نے مل کے یہ پروگرام بنایا ہے کہ مسلمانوں کے اندر لڑائی ٹھانی جائے یا ان کے ایمان کو چیک کیا جائے، ان کے رسول کو اور رسول کی جماعت کو برا کہا جائے۔ ہم اپنے ملک کے معاملات کو، استحکام کو سامنے رکھتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل الحدیث اور دیگر مذہبی جماعتوں نے پوری سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر بصیرت نہ ہوتی اور یہ ملک میں امن سکون
کہا ہمیں عزیز نہ ہوتا، اللہ کی قسم جب صدیق کو ہی کافر کہہ دیا گیا تھا تو پھر باقی بچا کیا تھا اسلام کا، ایمان کا، دین کا، قرآن کا، شریعت کا؟ اگلے دن آگ لگ جاتی پورے ملک میں۔ یہ ہمارا ملک ہی عزیز ہے، اس کے امن کے لیے کہ پوری دنیا، پورے اہل اسلام، اہل ایمان خاموش ہیں اور چپ ہے، اور اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کر دو تاکہ ہر کے لیے راستہ بند ہو جائے کہ صدیق کے گستاخ کی سزا کا، گستاخ کے لیے سزا کا تعین کر دو۔ سیدنا عمر، عثمان و علی، آل رسول، اہل بیت، آل علی، اولاد علی کی جو توہین کرے اس کی سزا مقرر کر دو، جس طرح پیغمبر کی سزا گستاخ کے لیے مقرر ہے کہ وہ 295 ہے، اصحاب رسول کے لیے سزا مقرر کر دو تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ لڑائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور جب تک یہ قانون نہیں بنتا ہم انشاءاللہ اس قانون کو بنوا کے چھوڑیں انشاءاللہ۔ کوئی غلط فہمی نہ رہے، اپنی غلط فہمی نکال دیجئے کہ ملک کے امن کے لیے یہ چپ رہے ہیں۔ سن لیجئے، صدیق پہلے ہے، پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، عمر پہلے ہے، عثمان پہلے ہے، علی کی حرمت پہلے ہے، پھر پاکستان ہے۔ پاکستان پہ امن چاہتے ہیں لیکن صدیق کی گستاخی کی قیمت پر نہیں کہ ان کی گستاخی اور ہم چپ رہیں، خاموش رہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ وقت کا اور سب کچھ قربان کرنے کا صدیق سے وعدہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ، اور اس وعدے پہ قائم رہے انشاءاللہ۔ اور صدیق کی حرمت کے لیے اگر ہمیں ساری رات جاگنا پڑے، چوکوں پہ، چوراہوں پہ کھڑا ہونا پڑے تو ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ تیار ہو نا پھر؟ انشاءاللہ۔ پھر سکون سے ذرا اطمینان سے جان کے ہوشیار ہو کے بیٹھیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین معمولی جرم ہے۔ تم نے کس کو برا کہا؟ جس نے ان حیوانوں کو بھی گالیاں دینے سے منع کیا۔ تم نے اس نبی کو برا کہنا شروع کر دیا ہے جس نبی کی شریعت ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی توہین بھی اسی طرح کفر ہے جس طرح مصطفیٰ کی توہین کفر ہے۔ تم نے اس پیغمبر کو برا کہنا شروع کر دیا ہے، اس پیغمبر کو جس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے، درندوں کے حقوق کا ذکر بھی کر دیا ہے، جو محسن مومنین نہیں ہے، صرف محسن انسانیت ہے، تم انہیں برا کہتے ہو۔ تو پھر سن لو، اگر تمہاری زبان پیغمبر کی ذات کی حرمت، تقدس پامال کرنے پر مجبور ہے تو پھر ہماری زبان رسول کی شان بیان کرنے پر مجبور ہی نہیں۔ ہم اس کو عبادت اور اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور چپ کو کفر سمجھتے ہیں۔ تم توہین کرو، ہم انشاءاللہ تمہارے راستے کو روکیں گے جیسے روکنے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ روک کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اور صحابہ کی عزت کا قانون بنوا کے دکھائیں انشاءاللہ۔ ایک بندے نے کہا، اس کا کلپ چل رہا ہے، کراچی کا ہے، شنشاہ نقوی ہے، وہ کہتا ہے عمران کی حکومت میں مہنگائی جہاں بھی چلی جائے لیکن اس نے جو کام ہمارے لیے کر دیا ہے نا، جو کام ہمارے لیے کر دیا ہے نا، جہاں بھی مہنگائی چلی جائے کوئی بات نہیں ہے، آج کے بعد ہمارے فیصلے فقہ جعفری کے مطابق ہوں گے۔ ہم نے یہ قانون بنوا لیا ہے عمران خان سے۔ میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم ہم سے الگ قانون بنا لو تاکہ تم پتہ چلے کہ تم ہم سے الگ ہو۔ تم نے پہلے 10ویں اور 9ویں کی اسلامیات جو ہے الگ کروائی تھی کہ یہ سنیوں کی اسلامیات ہے اور یہ ہماری ہے، اور اب تم کہتے ہو کہ ہمارے فیصلے بھی ہمارے مذہب کے مطابق ہوں گے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ تم خود کہو کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تم ہو۔ تم نے خود مان لیا کہ ہم اب فیصلے ہمارے الگ ہوں گے، تمہارے فیصلے الگ ہوں گے اور ہمارے فیصلے الیوم اکملت لکم دینکم، سبحان اللہ، تمہارے فیصلے ہوں گے اپنے مذہب کے مطابق، ہمارے فیصلے ہوں گے مصطفیٰ کے دین کے مطابق۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کتنی اللہ دی رحمت ہوئی ہے کہ صدیق کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قانون بن گیا کہ ہم مسلمانوں سے الگ ہو گئے، اور اللہ برکت فرمائے۔ تم ہٹ جاؤ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ تم خود اعلان کر دو کہ ہم مسلمانوں سے الگ ہیں، ہمارے فیصلے الگ کریں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرنا، کفر تنقیص کرنا کفر ہے۔ آپ دی شان قرآن پاک سنیے، قرآن پاک دا انداز بڑا پیارا ہے۔ سورۃ الاحزاب اندر توجہ فرمانا، سورۃ الاحزاب اندر آیت نمبر 56 تو لے کے 61 آیت مبارکہ تک ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 56 دے اندر پہلے بڑا پیارا انداز اپنایا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ رو دے سارے فرشتے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کے درود بھیج دینے آئے۔ ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم اس پر درود و سلام بھیجو، پیغمبر پہ درود و سلام بھیجو۔ اسی آیت نال اگلی آیت مبارکہ اس تو بالکل موضوع تو ہٹ کے توجہ فرمانا۔ قرآن آندہ اس آیت مبارکہ اندر ہے ایمان والو پیغمبر دی ذات درود و سلام پڑھو، اے ایمان والو پیغمبر دی ذات درود و سلام پڑھو۔ فرمایا جس پیغمبر دی ذات درود و سلام پڑھا تو حکم دیتا ہے اس پیغمبر علیہ السلام دی توہین و تنقیص نہ کرنا۔ ان الذین یؤذون اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا ایمان والو تساں درود و سلام پڑھنا ہے، اور جڑا پیغمبر دا منکر ہے، جڑا پیغمبر دا دشمن ہے، جڑا پیغمبر دا گستاخ ہے، جڑا اللہ و رسول نو تکلیف پہنچاندا ہے، جڑا اللہ نو تکلیف دیندا ہے، رسول اللہ نو ایذا پہنچاندا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، پیغمبر دی ذات دا مقام کیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور گستاخ رسول دی حالت کیفیت کیے یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ذرا نال آیات نے قرآنیاں ذرا دونوں آیات کو جوڑ کے پڑھیے، پیغمبر دی شان کیے، پیغمبر دا مقام کیے، پیغمبر دی عزت عظمت کیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور جڑا گستاخ پیغمبر نا وہ دی حالت کیے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا توجہ فرمانا غور کرنا، جڑا پیغمبر نو عذاب پہنچاندا ہے تکلیف پہنچاندا ہے او دے اوتے دنیا اندر بھی لعنت ہے اور آخرت اندر بھی لعنت ہے۔ جو پیغمبر نو دکھ پہنچاندا ہے انہوں دنیا اندر بھی لعنت ہے، آخرت دے اندر بھی لعنت ہے۔ وہ دنیا اندر بھی وہ سزا دا مستحق ہے اور آخرت دے اندر بھی۔ دنیا اندر وہ دی کی سزا ہے؟ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ دو باری رل کے کہنا ہے پیار نال گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اے ہی تے تانوں علماء پہلے سارے شکوہ کر دے رہے کہ تسی پھر بھی باز نہیں آئے، ذرا زور لاؤ کہا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، اور انشاءاللہ فراز کے صدر تک کوئی پہنچے گا انشاءاللہ۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ میں تمہیں نعرہ دے بڑا ہے اور 3 بجے تک تو سے نعرہ لاؤں ہے۔ آج رات کا بیانیہ نعرہ پیغام ہے یہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے
جدا سننا ذرا توجہ کرنا ہے۔ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ اندر ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ایک محفل لگی ہوئی ہے، ایک محفل سجی ہوئی ہے، اور دے اندر مسلمان بھی موجود نے، کفار بھی موجود نے، محفل موجود ہے، ہر قسم دے ہر مذہب دے لوگ موجود نے۔ ایک بندے نو غصہ چڑھیا ہے، انہیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے خلاف توہین میں جملے قائم ہے، جو یوں کہندا گیا ہے مسلمان چاہیے سی کے بول دے۔ جب محفل مجلس لگی ہوئے وچ کوئی بندہ کافر ہو کے پیغمبر دی توہین کرے تے مسلمان کو چپ رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ نا ایک مرزائی ایک دوست کول کے دے چلا گیا تے انہوں مسئلے مسائل الجھا رہا سی، تے انہیں میں نے فون کرتا بھائی ایک مرزائی ہے تے وہ ساڈے کول آئے ہوئے تے وہ سانوں پھسائی بیٹھا ہے، کوئی تہاڈے کول ٹائم ہے؟ میں کہا میں آ جانا۔ اتنے چلے گئے، پہنچ کے پہ گیا اس مرزائی کو، وہ کہنے لگا جی میں کہا تسی دسو جی تہاڈا مرزے دے بارے کی خیال ہے؟ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نہیں زندہ؟ میں کہا عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یعنی کتے؟ میں کہا آسمان تے زندہ، یعنی وہ فوت ہو گئے۔ میں کہا وہ فوت ہو رہی ہے زندہ، تو یہ تے چھاڑنا، تو یہ دس مرزا کو۔ وہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ میں کہا تیرا مرزے دے بارے کی خیال ہے؟ یعنی تسی مرزے نو کی آندے ہو؟ میں کہا قذاب، یعنی اور میں کہا دجال۔ وہ دو تین میں الفاظ کہنا جان بوجھ کے سخت، کہنے لگا وہ تے ساڈا وڈیرا ہے، بزرگ ہے۔ میں کہا بزرگ نہیں ہے، کہ دس کی آنا ہے؟ یعنی چلو جو تسی کہنے لگے وہ نبی ہے تے تسی انہوں کیوں اس طرح کہہ رہے ہو؟ میں کہا میں چیک کر رہا تھا بس سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یعنی کیوں؟ میں کہا جھوٹا ہے تو تاں ہی تو خوش ہے۔ میں انہوں قذاب بھی آکھیا، دجال بھی آکھیا، تیرے متھے دے واٹ نہیں پے، میرے محبوب دے بارے بارے کہہ کے ویکھتے صحیح، کہ تیرے متھے دے واٹ نہیں پہ لگتا ہے نا کہ قذاب بھی ہے، دجال بھی ہے، تو تینوں کچھ بھی نہیں ہویا۔ ایدہ مطلب ہے کہ تو راضی ہے، خوش ہے کہ وہ واقعی قذاب و دجال ہے۔ ساڑھے محبوب دے دی علامت ہے یہ شان ہوئے مومن ہوئے مسلمان تے چپ رہے۔ محفل لگی ہوئی ایک گستاخ نے پیغمبر کی توہین کی، مسلمان بیٹھے تھے خاموش رہے، چپ رہے، نہ بول پائے، جرت نہ ہوئی نہ بولے۔ قریب ہی نہ صحیح سند کے ساتھ الدرر الکامنہ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، قریب کلے ایک قلعے ہوتے کتا بنے، اسی کتے نے بھونکنا شروع کر جب بندے چپ رہے ہیں پھر بھونکنا سی کتے نے بھونکنا شروع کیا۔ کتے نے جو رسی توڑائی نا اس گستاخ دوڑیا، مالک نے اٹھ کے کتے نو پھڑ لیا، انہیں بن چھڑیا، بن کے کہنے لگا تو پیغمبر دی توہین کی تھی ہے، کتا تاں بھونک گیا۔ انہیں کہا ایک ہی جانے پیغمبر کون تے شان کی تے مقام کی اتفاق ہویا، کتا ویسے بھونکے ہے۔ انہیں دوبارہ بھونکنا شروع کیتا، کتے نے پھر بھونکنا شروع کیا، سمجھ گئے؟ وہ دوبارہ بھونکا، کتے نے پھر بھونکنا شروع کیا، یوں رسی توڑائی اور چھلانگ لی اور اس کی گردن میں آگے منہ ڈالا، اس وقت تک چھوڑا نہیں کتے نے، جب تک گستاخ مر نہیں گیا۔ کتے نے نہیں چھوڑا اس گستاخ کو۔ تو اس روایت سے ثابت کیا ہوا اگر تم چپ رہے پیغمبر کی عزت کے دفاع کے لیے رب کتوں سے بھی کام لینے پر قادر ہے۔ ہم اپنے ایمان کے لیے اسلام کے لیے آگے بڑھے ہوئے سن لو، ہمارے بیان کرنے سے پیغمبر کی شان نہیں بڑھتی، بیان کرنے والے کی اپنی شان بڑھتی ہے۔ اسی نے اپنے ایمان آخرت واسطے بیٹھے کہ پیغمبر کی شان بیان کیجیے، عزت عظمت دفاع کیجیے۔ پیغمبر کی عزت کا حرمت کا کتے نے چھلانگ لگا کے گستاخ کو مارا اور پیغام دیا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، کتا بھی جان دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ اس زمین ہوتے نہیں رہ سکتا، انہوں کتے نے بھی مار چھڑے ہے جنہیں نبی علیہ السلام دی توہین کی دیئے۔ جاؤ پڑھ کے دیکھ لیجئے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا تھا، چند دن اسلام میں داخل ہوا، وہی لکھتا تھا، پھر اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، جا کے کہنے لگا پیغمبر کو کچھ آتا نہیں، نعوذ باللہ، جو میں لکھتا تھا جو کہتا تھا وہی بیان کرتے تھے۔ پیغمبر کی علم میں نقص
بیان کیا، پیغمبر کی توہین کی، صحابہ کرام آئے، محبوب جی فلاں بندہ مرتد ہویا، وہ توہین کر رہے تمہاری، فرمایا پریشان نہ وہ چپ رہو، ان قریب اس کو موت آئے گی، جب مٹی میں جائے گا، قبر میں جائے گا، قبر بتائے گی کہ محمد کون ہے، پھر مریا، گستاخ مرا، کافرہ نے مٹی اندر دفن کیتا ہے، قبر نے چک کے انہیں میت نو باہر سٹے ہیں۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے میت کو اٹھا کے اس نے باہر پھینک دیا، مٹی نے بھی برداشت نہیں کیا کہ میں محمد کے گستاخ کو اپنے وجود پیٹ میں لے لوں، وہ اتنا پلید ہے، اتنا خبیث ہے، اتنا برا ہے انسان کہ مٹی نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا، اٹھا کے باہر پھینکا۔ دوجے دن کافر گیا، انہاں اور قبر گہری کھو دی، انہاں سمجھا شاید مسلمانہ دی کروائی اسلام تو پھر آسی، اس مسلمانہ نے اپنا بدلہ لیا ہے، انہاں اور قبر گہری کھو دی، زمین میں پھر چکے باہر چھٹے ہے، تیجے دن ہو پھر دفن کیتا ہے، اور قبر گہری کھو دی، یہ زمین نے چکے پھر باہر چھٹ دیتا ہے، حتیٰ کہ جنگل دے درندے آ کیوں دے میت نو چیر پھاڑ گئے، ٹکڑے کر گئے، اور اس درندیاں دے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس بندے نو جڑا میرے پیغمبر دی توہین کرنا ہے، ذرا پیار نال گونج پہ جائے، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ جڑا گستاخی کرتا ہے وہ دی کوئی سزا ہے، حتیٰ کہ میرے تواڈے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ چھپکلی، یہ کنکر لی، فرمایا اس کو جہاں دیکھو قتل کر دو، یا رسول اللہ اس کو قتل کیوں کرنا ہے؟ فرمایا یہ کیڑا ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ چھپکلی واجب القتل کیوں ہے؟ جو اس کو مارے ایک ضرب کے ساتھ 30 نیکیاں اس کو کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ جب میرے بابا خلیل اللہ علیہ السلام آگ کی چخا میں تھے، یہ آگ کو بھوک مارتی تھی، جو نبی کو تکلیف کا ارادہ کرے وہ کیڑا زمین پہ نہیں رہ سکتا، انسان کی حیثیت کیا؟ وہ کیڑا واجب القتل ہے، وہ چھپکلی واجب القتل ہے، اس لیے کہ نبی کو تکلیف پہنچانے کا اس کا ارادہ تھا۔ حالانکہ اس نے پھونک نال آگ بھڑکی نہیں، لیکن اس کی نیت اندر گند تھا، زہر تھا، بری تھی، سوچ اس کی بری تھی، پیغمبروں کی توہین کرتی تھی، گستاخی کی ہے، پیغمبروں کے بارے خلاف سوچ ہے، اللہ نے اس کو واجب القتل کرا دی ہے، جہاں چھپکلی دیکھو مارو۔ ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں نے کہا اس میں زہر ہوتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ نبیوں کی گستاخ ہے، یہ کیڑا واجب القتل ہے، کیونکہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ ہاں اینجنا ایک بار ہی نہیں سمجھو کہ میں تسی بالکل اپنے آپ ہی کوئی گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑا اللہ نو تکلیف پہنچاتا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو تکلیف پہنچانا ہے۔ ذرا سننا، نبی علیہ السلام دا ایک بدترین گستاخ ہے جنہوں قاب بن اشرف کیا جانتا ہے، یہودیاں دا سردار ہے، اے نبی علیہ السلام دی توہین کرتا ہے، توہین میں جملے کستا ہے، اشعار کہتا ہے نبی علیہ السلام دی توہین کرنا ہے، اور پیغمبر دی ازواج مطہرات کی توہین کرتا ہے، پیغمبر کی بیویوں کی توہین کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کا پرانا شیوہ ہے، پیغمبر کی بیویوں کی توہین کرنا، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ پرانے یہودیوں کا پرانا طریقہ۔ یہودیوں کو 3 رسول اللہ کی بیویوں سے زیادہ چڑ ہے، 3 بیویوں سے، 3 امہات المومنین سے، ایک امی عائشہ سے، ایک سیدہ حفصہ سے، اور تیسری سیدہ ام حبیبہ سے۔ اس لیے کہ صدیق امی عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، اور ام حفصہ سیدہ عمر کی بیٹی ہے، اور سیدہ ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اس لیے غصے یہودیوں کو ان 3 ازواج مطہرات پر، یہ پیغمبر سے جڑی کیوں، یہ رشتے ہوئے کیوں، صدیق سسر بنا کیوں، عمر سسر بنا کیوں، ابو سفیان سسر کیوں بنے؟
یہ دکھ ہے یہودیوں کو عیسائیوں کو، وہ توہین کرتے تھے پیغمبر کی بیویوں کی۔ اسی لیے یہودیوں نے، منافقوں نے کس پر الزام لگایا تھا؟ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ پر۔ اور آج کل بھی یہ کلپس میڈیا پر موجود ہے، یوٹیوب کو کھول لیں، اس پر کلپس موجود ہے امی عائشہ کی تاریخ کی والی روایات کو، کہ پیغمبر فرماتے، امی عائشہ فرماتی ہیں جب میرا نکاح ہوا میری عمر 6 سال تھی، جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ اس حدیث پر روایت پر باس کرتے ہوئے ایک رافضی کہتا ہے وہ نکی ماں امی عائشہ کو کہتا ہے، واہ ماں تیری اولاد پہ قربان جائیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، روب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، مساجد بھی ہے، مدارس بھی ہیں، جوانیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے بندوں اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہو، جب جماعت تمہیں آواز دے، نہ منہ سے رسالت نہ منہ سے صحابہ کے لیے مت بہانے بنایا کرو، کاروبار چھوڑ دو، معاملات چھوڑ دو، ساری چیزیں محمد کی حرمت پہ قربان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، رسول پر جان بھی قربان ہے۔ شان اماں عائشہ صدیقہ، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا کعب بن اشرف نو قتل کراوے فَإِنَّهُ أَذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ اس کعب بن اشرف نے اللہ نو تکلیف دیتی ہے، میں محمد مصطفیٰ نو تکلیف دیتی ہے، وہ لعنتی انسان ملعون انسان کون ہے جڑا انہوں قتل کراوے جنہیں ازواج مطارہ دی توہین کیتی ہے؟ جان دے ہو کوئی بندہ بندے دی توہین کر لوے، اس طرح اگر سمجھ نہیں آئی خانے وال دے دوستو، ارتا گرت آنے والو جنوبی پنجاب دے دوستو سننا، اگر میری کوئی توہین کرے تو بندہ برداشت کر لیندہ ہے، کوئی بندہ تواڈی توہین کرے برداشت کرنا ہے، اپنی توہین اتنا دکھ بندے نو نہیں پہنچان دی جتنی توہین بیوی دی ہو جائے، بیوی کی تقریر ہو جائے، تنقید ہو جائے، بندوں میں کوئی بات بیوی کی مشہور ہو جائے، بیٹیوں بہنوں کی مشہور ہو جائے، بندے کو وہ زیادہ پریشانی ہوتی ہے اپنی ذات سے۔ جب مصطفیٰ کی بیوی کو ظالم برا کہہ رہے تھے تو بتاؤ رسول اللہ جب باہر نکلتے ہوں گے آپ کی کیفیت کیا ہو؟ 50 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، منافق بکتے رہے، کفار بکتے رہے صدیقہ کائنات کے بارے میں۔ کوئی آج کا یہ گھرانہ نہیں ہے، یہ پرانے صدیق کے گھرانے کو پرانے کافروں نے بھی معاف نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی صدیق ان کے دل میں کھٹکتا تھا، وہ صدیق کو توڑنا چاہتے تھے مصطفیٰ سے، لیکن صدیق جڑا رہا۔ کب سے صدیق کو توڑنا چاہا؟ جب صدیق ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اسلام پہ داخل نہیں ہوئے تھے، پیغمبر اعلان نبوت کیا تھا، صدیق سفر میں تھے، جب آئے تھے تو مکہ سے باہر نکل کے کافروں نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ تمہارے دوسرے نبیوں نے اعلان کیا ہے تم نہ ایمان لانا، لیکن صدیق نے اونٹ لے کے گھر نہیں گئے، سیدھا مصطفیٰ کے پاس آ کے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، محمد دین لاتے گئے، صدیق دین کو تسلیم کرتا گیا۔ جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے کافروں نے پھر توڑنا چاہا، صدیق آج معراج کے سفر کو سن کے ٹوٹ جائے گا۔ کافر سارا معراج کا واقعہ سن کے کس کے پاس گئے تھے؟ صدیق کے پاس۔ اتفاق نہیں تھا، راستے میں ملاقات نہیں ہوئی، کافر سوچ کے سمجھ کے گئے صدیق کے پاس کہ صدیق آج ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹا۔ کافروں کی پرانی خواہش ہے اور ہونے بھی بڑی خواہش ہے، لیکن سن لو رافضیو تھوڑی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ صدیق آج بھی محمد سے جڑا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ سن لو، میں نے رب سے وعدہ کیا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کے کیا ہے اور اکیلے پہ کیا ہے، بغیر کسی آسرے کے کیا ہے، بغیر کسی سہارے کے کیا ہے، بغیر کسی رابطہ کیے کیا ہے، بغیر کسی سوچ و سمجھ کے کہ میں
کیا کروں گا، کیسے ہوگا، کیسے یہ کہوں گا، یہ کیسے ہوگا، کون ساتھ دے گا، کون نہیں دے گا، بندے کیا کہیں گے، جماعت کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ رب سے تنہائی میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، میں ذبح ہو جاؤں گا، صدیق کی حرمت کا قانون ضرور بنواؤں گا، انشاءاللہ صدیق کی حرمت کا قانون بنوانا ہی بنوانا ہے، انشاءاللہ اس پر جان لگے، اولاد لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تمہارے ساتھ ہیں گورنر پنجاب دستخط نہیں کر رہا، سوچ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی نے بل پاس کی ہے، اب میں سائن کروں یا نہ کروں، چاچے ناراض ہوتے چھٹی لے کے اب ٹر گیا باہر، پرویز الہی کو کہہ گیا تو یہاں گورنر، میں کہتا ہوں چودھری صاحب تم بھی کر دو، اللہ تم سے یہ کام لے لے، اگر نموس صحابہ بل پاس کرنے کی حمایت تم نے کر لی ہے تو آگے بڑھاؤ، اور کاف لیگ کی حیثیت سے، اپنی حکومت کی حلیف کی حیثیت سے، جب دنیا کے لیے، اقتدار کے لیے، عہدوں کے لیے، سیٹوں کے لیے ساتھ دیتے ہو، ایک دفعہ جرأت کر کے چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب تم کہہ دو عمران خان تم نموس صحابہ کے بل پر دستخط کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم دستخط نہیں کرتے، قانون نہیں بناتے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے، اتحاد ہم توڑتے ہیں، حکومت ہم توڑتے ہیں، ہم پیچھے ہٹتے ہیں، تم صحابہ کی عزت کے لیے آگے بڑھ جاؤ، اللہ کی قسم سال زندگی ہم سے ووٹوں کی جناب ضمانت بھی لے لو، اور جو اسمبلی کا بندہ یا ممبر یا گورنر پنجاب یا چودھری شجاعت پرویز الہی کوئی ذمہ دار پیغمبر کے صحابہ عزت صدیق و عمر کے اس ناموس صحابہ بل پر دستخط کر دے گا، میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں میں زندہ رہا میں اس بندے کی جوتے کو پالش کروں گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، گستاخ رسول کی ایک سزا، علامہ سید صفدین شاہ صاحب ندوی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ آنے والے دوستو کتنا مزہ آئے جڑا دستخط کرے پیغمبر کے صحابہ کی حرمت کے قانون پر دستخط کر کے اس کو قانون بنا دے، وہ بیٹھا اور اس کے پیچھے میں اس کے جوتے اٹھا رہا ہوں، مزہ کتنا آئے گا، لوگ کہیں گے تو سیدوں کی جوتے اٹھاتا ہے اس بندے کے، میں کہوں میں صدیق کے نوکر کا بھی نوکر ہوں، وہ اقتدار و سرداری میں لذت نہیں ہے جو جوتے اٹھانے میں لذت ہے، جو صدیق کا غلام ہے ہم اس کے بھی غلام ہیں، جو عمر عثمان و علی کا غلام ہے ہم ان کے نوکروں کے بھی نوکر، غلاموں کے غلام ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور میرا گلا کھلتا جا رہا ہوں، انشاءاللہ میں 4 بجے تک بھی لگا رہا، آگے بھی میں خانے وال تہجد کی اذان تک شروع ہی رہا، لیکن اذان میرے کو اس باری پوچھ کے دیا جائے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا کون ہے جڑا قابل اشرف نو قتل کراوے، کون ہے جڑا انہوں ماراوے، کون ہے انہوں جڑا مقاوے، کون جڑا سرطن تو جدا کراوے، کیوں؟ فَإِنَّهُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولَهُ، اور ظالم نے تکلیف دیتی ہے کس نو؟ اللہ نو اور اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا بات اندر الفاظ میں ہے پیغمبر علیہ السلام فقد عذانا، اس نے ہم کو تکلیف دی ہے، وقف المشرکین، اور مشرکین انہیں تقویت پہنچائی ہے، کون ہے جڑا انہوں اپنے انجام تک پہنچائے؟ کون اٹھا؟ پیارا اٹھا، کون اٹھا؟ صحابی رسول اٹھا، کون اٹھا؟ یہ وہی ہے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
ایک ظالم کا میں کلب رات کو سن رہا تھا، کہتے ہیں ہمارے سارے علیہ السلام ہے تو ہم رضی اللہ عنہ مبارک ہو، اسی نہ کسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے تو میں رضی اللہ عنہ مبارک ہوں۔ انال فلسفہ بیان کردہ ہے اندہ علیہ السلام، یہ ٹائٹل ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ ٹائٹل نہیں ہے۔ علماء موجود ہے، میں نے کہا جاہل علیہ السلام دعا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹائٹل ہے، یہ خبر ہے، یہ منصب ہے۔ علیہ السلام دعائیہ جملے ان پر سلام ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کا معنی ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو چکا، وہ رب پہ راضی ہو چکے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائٹل ہے، اور علیہ السلام یہ دعا ہے۔ تو نے الٹ بات کہی ہے اس لیے کہ تیرا مذہب الٹ ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ دل کے سیاہ لوگ ہوتے ہیں رافضی، جن کی رب تعریف کرتا ہے یہ ان کی مذمت کرتے ہیں، اور جن کی رب مذمت کرتا ہے یہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کون ہے تم میں سے جڑا عقاب بن اشرف نو مارا ہے؟ کون کھڑے ہوئے؟ رضی اللہ تعالیٰ، کون کھڑے ہوئے؟ بولو، ان کی بولی بول رہا ہوں، کون کھڑے ہوئے؟ رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں کیا کرنا، مولانا صاحب اللہ حافظ صاحب، ایک اور بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ پہلے جڑی اسی آیات پڑھتے سا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والیاں، کہندے سن استمراد سیدنا علی نے، استمراد حسن و حسین نے۔ ہن جدوں مقابلہ میدان لگیا، کہنے لگے حضرت علی تے نبیاں تو افضل نے، حضرت امام حسن و حسین تو نبیاں تو افضل نے، علیہ السلام نے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں۔ لہذا قرآن دی وہ ساری آیات جنہاں اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس تو مراد علی نہ ہوئے تمہارے نزدیک، کیونکہ وہ اوپر والے نبیوں کے درجے پہ نعوذ باللہ چلے گئے، وہ تو ہوئے علیہ السلام بقول تمہارے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ساری آیات خاص ہو گئی کن کے لیے؟ السابقون الاولون، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ تائیں میں کیا کرنا ہونا خطیبان و واعظین نو جڑے غیر اہل حدیث دیاں آوازاں سورا ترزہ لاندے نے، میں نا اللہ دا واسطہ جے پہلے سن کے دے پھر غیر کو سن کے جو آواز لگا کے ہمارے سٹیج پہ آکے متعارف کروانا ہے کہ یہ ہے فلاں مسلک کا فلاں خطیب، اس کا یہ آواز، یہ سور، اس کی یہ طرز ہے، مجھے پسند آئی ہے، میں نے سنی اور میں آپ کو متعارف کروا رہا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہوں گے نقل سننے بجائے اصل کو سنو۔ اصل کیا کہتا ہے؟ قوم کو غیر اہل حدیث کی طرف کیوں لگاتے ہو؟ اللہ کی قسم پاکستان کے غیر اہل حدیث جتنے خطبہ ہیں سب کی سورہ طرز اکٹھی کر لی جائے، شیخ القرآن کے ترنم کو کون پہنچتا ہے؟ مولانا محمد حسین صاحب شیخا پوری، مولانا محمد حسین صاحب شیخا پوری۔ اور جتنے بھی قرآن پاک قرات و تجوید سے پڑھنے والے خطبہ ہیں سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، کون پہنچے؟ خطیب ایشیا کو، قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی حافظ اللہ کو، کون پہنچے؟ جے اگر آواز لانی ہے دے کیوں نہیں آواز لگاتے؟ شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ دی آواز لگانی ہے لگاؤ، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی آواز اگر لگانی ہے، مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ، کتنے قرآن پاک پڑھنے والے تھے، اگر سمجھ نہ آئے ذرا علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ آخری خطاب جڑا انہاں اپنی شہادت 30 35 40 50 منٹ کر کے ایویں تقریر کر کے اٹھن لگے، علامہ شہید فرمانے گے یزدانی کدھر جانا ہے؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں، فرمایا رل کے بیٹھ جاؤ اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ علامہ کہاں نعرہ تکبیر، شہدائے اہل حدیث، علامہ تیرا قافلہ، علماء اہل حدیث، علامہ سید صفدین شاہ صاحب نقوی۔ علامہ شہید فرمان لگے یزدانی بیٹھ جاؤ اکٹھے چلنے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں۔
اکٹھے چلتے ہیں. کدھر چلتے ہیں؟ جنت کی طرف چلتے ہیں, اکٹھے چلتے ہیں. یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنی موت تو چند لمحات پہلے پڑھ رہے سن, اور میں کیا کرنا, ہم اتنے علم تو نہیں رکھتے, مقام تو نہیں رکھتے, عزت وقار وہ ہمیں حاصل نہیں, لیکن وہ نہ عمل ہے, وہ نہ تقوی ہے, نہ وہ عام علم ہے, لیکن دعا کرتے اللہ چرپائیوں پہ تڑپا کے نہ مارنا, مارنا ہے تو یزدانی شہید کی طرح مارنا. دنیا میں جائیں تو یزدانی شہید کی طرح جائیں, علامہ شہید کی طرف جائیں. کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بتیغ بھی. یزدانی شہید اپنی شہادت تو چند لمحات پہلے پڑھ رہے تھے نا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, سبحان اللہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. ویسے مجھے نقل لگانے کی عادت نہیں ہے, لیکن میں ویسے جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کسی کی آواز کو لگاتے ہیں تو ان سے گزارش ہے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اور پیروں ہاتھ لوا لو, کوڑوں ہاتھ لوا لو یار, لیکن اپنے سٹیج پہ اہل حدیث کو تباہ کی آواز کو پھر زندہ کر سکتے. سبحان اللہ. تباہ کرو صوفیوں کی آواز ہے, یہ آواز نہیں ماڑی. جیسے حضرت شاہ عبد الغنی لوگ کہتے تھے, لوگ سناتے تھے, بڑے بزرگ سناتے تھے, جب قرآن پڑھتے تو پرندے آگے بیٹھ جاتے تھے. تو یزدانی شہید رحمت اللہ ہمارا یہ انداز تھا. خطبہ کرام اپنے علماء کی انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے, وہ پڑھو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سبحان اللہ. لَمَا آتَيْتُكُمْ من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. کام میں کہتے نہیں, ان الذین یؤذون اللہ. میں رات 3 بجے یاد آتا ہے تو میں پڑھ دیتا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. یا علیہ السلام سیدنا علی علیہ السلام ٹھہرے, پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوئے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے بڑے پیار نال محبت نال کی فرمایا, پھر کون ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو اچھی بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کون ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. پھر ایسا ہے کون مصداق ہوئے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. پھر حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پیارے چانا تے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے صحابہ دی شان جے بات کہنی پیار نہ محبت نال کہ شاگردہ استاد دا پتہ شاگردہ تو لگتا ہے, استاد دا پتہ شاگردہ تو لگتا ہے, درخت دا پتہ او دے پھل تو لگتا ہے, تے محمد مصطفیٰ دا پتہ او دے صحابہ تو لگتا ہے کہ جناب شاگرد اتنے آلہ انہوں دا مرشد کیسا ہوئے گا, انہوں دا پیر کیسا ہوئے گا. فرمایا 23 سال اندر کیسی پیاری صحابہ کرام دی جماعت تیار کی دیئے. پھر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا امتحان اللہ نے لیا ہے کہ اللہ جناب بیت اللہ اندر پڑھایا ہے, محمد رسول اللہ نے پڑھایا ہے کہ
کتاب اللہ نو پڑھایا ہے، پھر اللہ نے آپ امتحان لے کے نتیجے اعلان کیتا ہے، اور نتیجہ کی ہویا ہے ان المسلمین ان المسلمین۔ آج میرا دل کر رہا ہے تہجد تک پھر جاری رہے انشاءاللہ۔ ہاتھ چکو جڑے نس جان گے پکے رہو گے پھر ان پروانہ نکل گیا نعرہ جڑا لاندا ہے ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ الذين يؤذون الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ پھر حضرت مناظر اسلام حافظت اللہ شوبری رحمت اللہ علیہ نے پیار نال محبت نال کہنا کدو قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ پاک نو کہاں گا قیامت دا دن ہوئے گا میں رب نو کہاں گا اللہ جی حوض کوثر دے ہوتے آن لگے ہاں یا اللہ جی میں نے تھے لاؤڈ سپیکر لا دے حافظ صاحب نے اپنے خارج کہنا میں نے یا اللہ لاؤڈ سپیکر لا دے۔ اچھا شاہ صاحب زندہ باد، شاہ مجتہ، شاہ صاحب، شاہ صاحب زندہ باد۔ نعرہ نہیں مارنا نہیں تو واپس لانا۔ توجہ فرمائیے، غور کیجئے محبت نال حضرت مناظر اسلام حافظت اللہ شوقری رحمت اللہ علیہ نے پیار نال کہنا قیامت دا دن ہونا ہے میں رب نو کہنا ہے اللہ جی ادھر آ میں لاؤڈ سپیکر لا دو تے رب نے پوچھنا عبداللہ شوقری لاؤڈ سپیکر کی کرنا ہی تے میں کہنا یا اللہ اج بنتی آئے نے اج بنتی آئے نے میں کل چھٹے سن ساتھ میں چھٹے سن ساری 40 میں چھٹے سن ملاد دے ساری چیزاں چھوڑیاں سن کدے لئی انما اعطیناک الکوثر سبحان اللہ اللہ حوض کوثر دا جام پین لئی اللہ ساری چیزاں چھٹ کے آیا سا کدے لئی انما اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر حوض کوثر تو جام پین لئی لوگوں سنو نبی علیہ السلام کی فرماندے نے کوڑے میرے صحابہ جڑا اوزو سرطن تو جدا کراوے کیڑا جنہیں فَإِنَّهُ عَزَلَّهُ وَرَسُولَهُ جنہیں اللہ دے رسول تکلیف پہنچائیے قوم بن اشرف سیدنا مسلمہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے فرما محبوب جی میں جانا ماں یہ مٹانے جا رہا ہے یہ اعلان کرنے جا رہا ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک صدا جی بولیے پیار نال گستاخ رسول دی صرف ایک صدا گستاخ رسول دی صرف ایک صدا سرطن سے جدا بولو سرطن سے جدا سرطن سے جدا ہر اس چیز کا بیکاٹ جدا میں نبی علیہ السلام دی جڑا توہین کرنا ہے انہوں معاشی نقصان پہنچا دو انہوں مالی نقصان پہنچا دو قرآن آندہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب او دے مال نو تباہ و برباد او دی کمائی او دے کم نہ آئے جویں حضرت مولانا اکرم شہزاد صاحب نے اعلان کیتا ہے میرے جناب تو آڈے صدر نے اور ساڑھے روزت الخطبہ دے جند جان مولانا اکرم شہزاد حافظ اللہ فرما رہے سن توجہ فرمانا کہ ہر اس چیز دا بھائی کانٹ کیجئے جدا تعلق فرانس نالے محبت اظہار کیجئے پیار نال عقیدت اظہار کیجئے پیار نال جدوں گڈی تواڈی اس پٹرول پمپ تو گزرے تے لوگ کہنے تو تیل نہیں پوانا تسی کہو نہیں پوانا کہے کیوں تسی کہو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ لتؤمنوا
لتؤمنوا باللہ ورسولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا۔ نبی علیہ السلام دی عزت اکرام لئی کہ سانو وہ بندہ وارج نہیں جڑا محبوب دا نہیں، بولو ساڈا نہیں، ساڈا ادھر کوئی تعلق نہیں، ساڈا پیار سن لو جے اس طرح سمجھ نہیں آئی میں بڑے سادہ الفاظ سمجھانا وہاں۔ ساڈا صدیق نال پیار مصطفیٰ دی وجہ تو، عمر نال پیار مصطفیٰ دی وجہ تو، سید عثمان و علی نال پیار مصطفیٰ دی وجہ تو، امہات المومنین نال پیار مصطفیٰ دی وجہ تو، آپ دیا بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم نال پیار سیدہ فاطمہ الزہرا نال مصطفیٰ دی وجہ تو۔ سنو اصحاب رسول آل رسول اہل بیت بڑی اونچی ہستیاں نے، میرا اور میری جماعت دا عقیدہ نوٹ کیجئے۔ مرکزی جمعیت حافظ اللہ شکری رحمت اللہ علیہ نے کہنا مار میری مرکزی دا نعرہ ہمیں پیسے نہ دیں نعرہ مرکزی دا مار دا میرے پیسے بھی تو انماخت نے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اکابرین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ان الذین یؤذون اللہ، نعرہ انہیں مارے ہیں جنہیں دینے سے انہیں مارے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث علماء اہل حدیث صداقت مسلک اہل حدیث۔ ارشد صاحب نے زکریا صاحب نے بڑھ لینے نے ادھے ہو تے دے لے جانے۔ چلو سنیے توجہ فرمائیے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ جڑا کعب بن اشرف نو قتل کراوے، توجہ کرنا کعب بن اشرف نو کون ہے جڑا قتل کراوے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون بولے؟ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون بولے؟ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر نے اعلان کیا کون ہے جو تبوک کے سفر کے لیے مال پیش کرے؟ سب سے پہلے کون گئے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر کا سارا سامان کون لے آئے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنو رافضیو تسی آندو اسی علیہ السلام ساڑھے بزرگ علیہ السلام نے ساڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں۔ سنو ساڑھے علیہ السلام انبیاء بھی ہمارے ہیں، محمد کے سارے صحابہ بھی بولو ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی بولو ہمارے ہیں، اہل بیت بھی بولو ہمارے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی اینج نہیں پیار نال ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی۔ میرے چوکا چوراواں اندر جڑا بندہ ملے کو جملہ کہو رات کو آڈا جنوبی پنجاب دا پروگرام سی خانوال چوک اندر تے حضرت سیف اللہ صاحب دی امارت سے عادت کے عادت اندر تے کی توانو پیغام ملیا تے کی کہو گے ہر صحابی نبی جنتی بولیے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بولو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی۔ فرمایا کون؟ توجہ فرمانا صحیح سستی اتارے اور چادریں ذرا اتار کے ذرا نعرہ لگائیں۔ ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی سستی اتارے ذرا پیچھے تک سارے آواز اٹھے۔ ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی نعرہ تکبیر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر
سیدنا ابو بکر گھر کا سارا سامان کون لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ گھر کا آدھا سامان لانے والے کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 700 اونٹ لدے لدائے دینے والے کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میدان بدر میں کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین؟ احد میں کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین؟ کون بیت رضوان میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا توجہ فرمانا کون جائے گا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کعب بن اشرف کول گئے، نبی علیہ السلام کی اجازت نال، اور حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی علیہ السلام نے جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے نے کعب بن اشرف کو قتل کرن لئی نال چل پڑے، رسول اللہ الوداع کرن لئی محمد بن مسلمہ کے ساتھیاں الوداع کرن لئی بقیع الغرقد تک گئے، نبی علیہ السلام المعروف جنت البقیع تک گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ توڑی مدد فرمائے، جاؤ اللہ دے راہ اندر جاؤ، حرمت رسول پر اسی بولیے حرمت رسول پر جاؤ، اے محمد بن مسلمہ حرمت رسول پر جان قربان، یہ جا رہا ہے محمد بن مسلمہ قتل کرنے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ شہید ہو جائے، کیوں جا رہا ہے؟ حرمت رسول پر جان قربان، قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ نے اپنی محبت رسول اللہ دی محبت اور اکٹھیاں بیان کیتا ہے، احب احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ توجہ فرمانا غور کرنا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جا رہے نے، جا کے کعب بن اشرف کول پہنچے، کہنے لگے کعب اسی بڑے قریب لوگ ہاں، دانیاں دا برہان ہے، یہ کچھ مدد کر دے۔ اگو کعب غرور اندر، تکبر اندر، کفر اندر، رہونتی بول کے کہنے لگا اپنیاں بیویاں ساڑھے حوالے کر جاؤ پھر دانے دیں گے۔ محمد بن مسلمہ فرمان لگے کیویں ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا پھر بچے ساڑھے حوالے کر دیو، ساڑھے محنت مزدوری کرن تے پھر اسی تانوں دانے دیاں گے۔ کہنے لگے یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہنے لگا پھر کوئی اور ترکیب بناؤ۔ کی ترکیب؟ محمد بن مسلمہ فرماتے نے اے کعب جے تو کہویں تے اسی ہتھیار، اپنی زرہ، اپنی تلواراں، اپنا سارے جتنا اسلحہ ہے وہ تینوں دے دینے، رحم دے طور تے وہ گروی تو رکھ لے تے سانوں دانے دے دے۔ کعب کہنے لگا ٹھیک ہے لے آؤ اپنا اسلحہ۔ محمد بن مسلمہ فرمان لگے گل بن گئی ہے، لے آؤ اسلحہ۔ اسلحہ لین واسطے گئے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدوں اسلحہ لے کے پہنچے تے کعب بن اشرف دی بیوی دوروں ویکھیاں دی کعب کون آ رہا ہے؟ محمد بن مسلمہ پیغمبر دا صحابی آ رہا ہے، میں تے دے اللہ تو کوئی خون لگتا ہے۔ کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور رحم رکھن واسطے اپنا اسلحہ لے کے آ رہا ہے۔ کیوں ہی پہنچے ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن اشرف اندروں نکلے ہے اور رہن واسطے گروی چیزاں لین واسطے۔ محمد بن مسلمہ اپنے ساتھی نہ معاملات طے کر کے آئے سن، کہنے لگے کعب تیرے والا جو تیرے جسم جو خوشبو بڑی آ رہی، کہنے لگا خوشبو کیوں نہ آوے؟ فلاں فلاں عورتاں ساڑھے کو رہندیاں سن، وہ ساڑھے کو رات سن، کیوں نہ خوشبو آوے؟
کہنے لگے یار اگر تھوڑا جا سر نیواں کرے تو خوشبو سونگ نہ لا. انہیں تھوڑا جا سر نیواں کیتا, محمد بن مسلمہ رضی اللہ دے والنوں پڑھیا, خوشبو سونگی, وہ پھر اتنا اٹھیا. تے محمد بن مسلمہ فرمان لگے انہیں دماغ پورا بن گیا, کہنے ایک باری اور وال سنائے نہ کر. انہیں بڑی تسلی نال اعتماد کر کے سر نیواں کیتا ہے. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے والن مضبوطی نہ پکڑ لیا ہے, ادھروں اشارہ کیتا ہے ساتھیانوں, انہیں ماری تلوار گستاخ رسول دی صرف ایک صدا, گستاخ رسول دی صرف ایک صدا. لوگ آندے نے جدو کوئی پیغمبر علیہ السلام دی توہین و تنقید کرتا ہے, کیوں بندے جذباتی ہو جاندے نے, تسی جاندے نہیں یہ محبت کتنی ہے, یہ پیار کتنا ہے, یہ عقیدت کتنی ہے. بندہ گناہگار ہو سکتا ہے, خطاکار ہو سکتا ہے, لیکن جب حرمت دا مسئلہ آ جائے, عزت رسول دا مسئلہ آ جائے, اطرت رسول دا مسئلہ آ جائے, ایمان پر رسول دا مسئلہ آ جائے, جب احترام پر رسالت دا مسئلہ آ جائے, جب ادب رسالت دا مسئلہ آ جائے, جان دو اسلام کتنا حساس ہے. صحابہ کرام فرماندے سن محبوب جی رائنا, تے منافقہ نے, یہودیہ نے, کافرہ نے اب پیغمبر علیہ السلام اپنے المخاطب کرنے لئی رائنا لفظ نو بدل کے رائنا کیا, ہمارا چروایا نعوذ باللہ. تے نبی قرآن نے پانو اصول بیان کیتا ہے, آج تو بعد رائنا نہیں کہنا جس لفظ نال پیغمبر دی توہین کا احتمال ہوتا ہو, اس میں شیبہ پڑتا ہو, ایسے لفظ کا استعمال بھی پیغمبر کی ذات کے لیے نہیں. جب کہتے تھے ہم نے یہ لفظ بدلا اور یہ لکھا, جس لفظ سے پیغمبر دی حرمت کے خلاف کوئی شیبہ پیدا ہوئے, بولو لفظ کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں. رب نے قرآن اندر فرمایا لا تقولوا رائنا, رائنا نہ کہو, انظرنا کہو. محبوب جی ہمارے ولوے کیے یہ الفاظ بھی چھوڑ دو جس تو نبی علیہ السلام دی توہین دا کوئی پہلو نکلنا ہے. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام عرب دیہاتی نئے اسلام میں داخل ہوئے, آپ نے حجرہ پاک بارہ کی آواز دی اخرج لینا یا محمد, اے محمد باہر نکلیے. رب نے فرمایا اے دیہاتیوں سنو, عربیوں سنو, پیغمبر دا دروازے تے انتظار کرو. ان آوازاں نہ دیو جویں عام ایک دوسرے نو آوازاں دیندے ہو, جے ان آوازاں دیو گے تے میں تہاڈے اعمال برباد کر دیاں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایماندارو پیغمبر دی آوازاں تو اپنی آوازاں نو بلند نہیں کرنا. صحابہ دور دور بیٹھتے کہ دے آواز اونچی نہ ہو جائے, اعمال برباد نہ ہو جان, اعمال تباہ نہ ہو جان. اے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ توجہ فرمانا, قریش والوں جدوں آئے سردار ترجمان بن کے پیغمبر علیہ السلام مخاطب ہون لگے, تے آپ نے وال مبارک داڑھی دے ہاتھ لگن لگے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار دا دستہ لے کے کھڑے نے, انج مارتے نے دے ہاتھ پیچھا کر, تو نہیں جاندا میرے محمد مصطفیٰ دا ادب کیے. حتیٰ کہ عروہ جدوں واپس گیا ہے, کفار نے پوچھا ہے, قریش نے پوچھا ہے, سنا عروہ تو محمد مصطفیٰ نو کیسا پایا ہے؟ تے عروہ نے کی کیا سی کہ میں کہے عروہ ثقفی, ہاں پڑھ دیو, کہے عروہ ثقفی قریشانو جاگے. میں نے کہا انہیں کو نہیں پڑھا کی توجہ فرمائی. ان الذین, قرآن کافی, ان الشعر پڑھو, پڑھنے چاہیے جنہوں آندے ہوں اللہ اور برکت. جس خطیب نو شعر آندے ہوں قرآن و سنت مطابق کو پڑھے, اللہ اس نو اور زور بیان دے میں من تو بیان دے نہیں. میں اس واسطے پڑھنا ان الذین یؤذون اللہ. میں ایک پنڈ گیا نا جو کافی عرصہ پہلے انہوں نے کہا یہ حضور دی تو نعت سناؤ تقریر دے میں, جو بار بار کہا. میں کہا یار میں نعت آندی نہیں, نعت وہ آکھا نہیں سنو. میں کہا انہوں نہیں رہتے, میں کہا سنو. میں نعت شروع کر دیتا, تو ہم سنو وَالضُّحَىٰ. میں کہا سنا دے میں بڑھائی آندی, تو کیڑی پیاری نعت ہوئی رب کہنے ہوئے گا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. یہ کہتے یاد ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے صاحب کے فیصلہ اے منے کاندے جی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. جے کوئی تو نہ پوچھے اور مذہب کتنے تو آگے چار تو پکی روٹی تو آڑے کتنے نہیں یاد پرانے زمانے کتاب ہوتی چھوٹی جو نہ آئی پکی روٹی وہ دے وچ پنجابی نے جے کوئی تواڈے کول پوچھے کول مذہب کتنے تو آپ جے چار ایک روٹی میں بنائیے جڑی پکی روٹی اس تو بھی پکی. جے کوئی تواڈے کول پوچھے کہ تسی حنفی شافعی مالکی حنبلی کیوں نہیں یہ کوئی تواڈے کول پوچھے تے تو آگ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمادی. جتے نیوی پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل اماماں دی. جتے نیوی پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل اماماں دی. جنہوں ملے حضوری آقا دی جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلاماں دی. آمن قرآن و حدیث نو تینو عظمت ملے سلاماں دی. سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا قتل کراوے ابو رافع یہودی نو انہوں قتل کراوے ابن ابی الحقائق نو کون ہے جڑا قتل کراوے. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے محبوب جی میں جان لگا گئے او دے گلے اندر داخل ہوں گے شام دا ویلا ہویا ہے گلے دروازہ بند ہونے لگا ہے کہ میں گیا ہے کھات لگا کے کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے جنہوں زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے جنہوں ٹائٹل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ دے بارے خبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے یہ حرمت پر جانے لگا ہے عزت رسول کے لیے جانے لگا ہے حرمت رسول کے لیے ذبح ہونے لگا ہے جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ شام دا ویلا دھیرا ہویا ہے آواز لاندہ ہے کلے دے ہوتے دربان جڑا آواز لاندہ ہے کوئی بندہ ہے بار پیشاب وغیرہ دے اندر یا ضرورت دے اندر بارے اندر آ جائے کلے دروازہ بند ہونے لگا ہے اتے چادر لئی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوں گے توجہ فرمانا انہیں دروازہ بند کر دیتا دھیرے اور نہیں سمجھ پایا آن والا بندہ بار دے اندر کھات لگا کے بیٹھ گئے رات یا دھیرے اندر ہو دے کمرے اندر داخل ہوں گے ابو رافع نو قتل کیتا ہے قتل کر کے باہر نو نکلن لگے نے تے سیڑھیاں تو اترن لگے تے پاؤں پھسلے تے سیڑھی تو گرے تے پیر پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے کپڑا ہوتے بنے سویر ہوئے کل دروازہ کھلے اندھیرے امو اندھیرے باہر نکلے نبی علیہ السلام دی محفل پاکوں دے اندر پہنچے مجلس لگی ہوئے مدینہ طیبہ اندر محفل سجی ہوئی صحابہ کرام دی پیغمبر چاند دی حیثیت نال تے میرے محمد ستاروں کی حیثیت کے ساتھ ستارے ہیں پیغمبر کے صحابہ بولو ستارے ہیں پیغمبر کے صحابہ اصحابی قن نجوم صحابہ ستارے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ستارے ہیں زمین کے ستارے ہیں ایمان کے ستارے ہیں صحابہ جان دیو صحابہ ستارے ہیں دکی کم ہوندہ ہے ہر ستارہ روشن ہوندہ ہے بولو ہر ستارہ روشن ہوندہ ہے تے شیاطین و رجم کیتا جاندہ ہے ستارے انال جڑا آسمان تے چڑھن دی کوشش کردہ ہے شیطان شین
انہوں ستارے توڑ کے مارے جاندل جنہ زمین و تشین خراب کرے او ستارے بولو توجہ فرمائیے شین جو ہے آسمان والی ہو یا زمین والی ہو جناب شین جو ہے یہ شروع سے شرارتی ہے یہ صحابہ سے نفرت کرنے والا اصحابی قنجوم اوپر جو ملک شیاطین آسمان کے ستارے شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے زمین کے ستارے ایمان کی علامت کے طور پر ہیں کون ہے جو مانتا ہے کون ہے جو نہیں مانتا کون مومن ہے کون شیطان ہے کون ہے جو خلافت کو نہیں مانتا جو رب کی خلافت کو نہ مانے وہ شیطان ہے جو محمد کی خلافت کو نہ مانے وہ بھی شیطان ہے آسمان کا خلیفہ آدم اس کی خلافت کو جو نہ مانے وہ شیطان ہے جو محمد کے خلیفہ صدیق کو نہ مانے وہ بھی اسی شیطنت کے درجے پہ ہے تب رسول اللہ نے فرمایا عمر جس گلی جو تم گزرے بولو شیطان نہیں گزر سکتا ہر شیطان دوڑ رہا ہے سیدنا عمر تو نس رہا ہے آج بھی آل و سننا سینہ عمر نال پیار کر دے سینہ صدیق عمر عثمان علی نال پیار کرنا ہے یہ ہے صحابہ یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت رسول پہ مر مٹنے والے شخصیات یہ ہے آل و سننا والجماعت یہ ہے آل حدیث یہ ہے اہل حق یہ ہے طائف منصورہ یہ ہے وہ جماعت منصورہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق یہ ہے وہ مان علیہ واصحابی یہ ہے فینا منو بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا یہ ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین یہ ہے وہ صحابہ کرام کون ہے جو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت ابو بکر کی سنت میری سنت میرے عمر کی سنت میری سنت میرے عثمان علی کی سنت یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے محبوب دی محفل اندر یا رسول اللہ توڑے گستاخ نو مار آیا یا رسول اللہ اے فیصلہ بیانیت دے آیا کہ گستاخ رسول دی صرف ایک صدا گستاخ رسول دی بولو صرف ایک صدا سرطن سے جدا کر آیا فرمایا محبوب جی ہے واپسی اتر دیا سیڑھی میری ہڈی ماں ٹوٹ گئی ہے فرمایا کھول عبداللہ ذرا پٹی کھول ویک منظر جڑا میری حرمت مر مٹن لازم کر لوے اللہ کے میں مصیبتاں دور کرنا ہے ذرا ہڈی وکھا کیڑی ہڈی ٹوٹی ہے ذرا پنڈلی تو کپڑا کھول جو پنڈلی تو کپڑا کھولے محبوب نے لعاب لایا ہے محبوب نے لعاب لگائے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے اللہ دی قسم انجو گئی ہے ہڈی جڑی ہے جمیں کدے ٹوٹی گئی نہیں لیکن عبداللہ بن عتیق پیغام دے گیا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک صدا بولو سر تن سے جدا اور میں آخر والبات لے جانا چاہنا توجہ فرماؤ حرمت رسول کے لیے آنے والوں اللہ تمہارے سفر کو قبول کر لے مرکزی جمعیت یوتھ فوج کے آوازے پہ پہنچنے والوں اللہ تمہاری محنت کوشش پیسے کو خرچ کو قبول فرما لے اللہ تمہارے جاگنے کو قبول فرما لے اللہ ہم پہ رحمت نازل فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو غلطیوں کو معاف کر دے اللہ یہ پورا اجتماع وعدہ کرتا ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سرطن سے جدا یہ نبی علیہ السلام دا صحابی ہے یکا تو نبی نائے ایتے منظر پیش ہوئے صحابی رسول دا سنو پیغمبر کا نام لینا سوکھ ہے پیغمبر دی عزت لئی حرمت لئی مر مٹنا پڑا ہوکھ ہے اس واسطے اپنے آپ نو وقت کیجئے خبردار کوئی بندہ لے جلے ادھر ادھر جائے پورے اجتماع سے کوئی بندہ نہ اٹھے اٹھنے کی اجازت نہیں ہلنے کی اجازت نہیں جانے کی اجازت نہیں میں حرمت رسول پہ گفتگو کر رہا ہوں تمہیں کس نے ہمت و جسارت دی ہے کہ تم اٹھ کے چل پڑو عزت رسول کی خاطر تم رات کے چند لمحات نہیں گزار سکتے اپنی جگہ پہ ٹک کے بیٹھ جائیے جس نے گھبرانا ہے وہ چلا جائے کہاں یاد ہے کہہ دیں اللہ 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 رحمت اللہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم پیسوں کے لیے لگے ہوئے اللہ کی قسم ہم عبادت سمجھ کے لگے ثواب سمجھ کے عقیدہ سمجھ کے محبوب کی محبت میں ڈوب کے کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول نے صرف ایک صدا سرطن سے جدا جب تک آخری لفظ ختم نہ ہو دعا مکمل نہ ہو خبردار کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہلے
آل الحدیث ہونے کا ثبوت دیجئے، آل سنہ ہونے کا ثبوت دیجئے، محبان رسول ہونے کا ثبوت دیجئے۔ سنیے غور سے، نبینا صحابی ہے، اس دی بیوی لونڈیوں میں ولد، اس کے پیٹ سے تو ہیروں جیسے بچے، لیکن نبی علیہ السلام دی توہین کر دیئے۔ نبینا صحابی رضانہ دے اپنی بیوی نو میں ولد لونڈی نو، تیرے پیٹ جو میرے بچے ہو گئے نے اولاد ہو گئی ہے، تو میرے بچیاں دی ماں ہے، میرے پیغمبر دی توہین پر نہ کیتا کر، تو کفر پر ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام کی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بیوی بات نہیں ہے، ایک رات بیوی کل بیٹھا ہے، تیسرا بچہ پیٹ اندر ہے، 2 بچے پہلے نے، تیسرا بچہ پیٹ اندر ہے، اپنی بیوی کو لونڈی کل بیٹھنا سبے روایت اسبے معمول نبی علیہ السلام دی توہین کرنا شروع کی تھی ہے۔ ان نبی ناندہ ہے میں کہا تو مزور ہاں، لیکن ایمان دمن اللہ نے پورا نور بخش۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام دی توہین میرے کو برداشت نہیں ہوں دی نے وہ حولہ چکے ہے، بھالا چکے اپنی بیوی دے پیٹ ہوتے رکھے ہے۔ کتنا عجیب منظر ہوگا جب نبی نہ کہہ رہا ہوگا گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، سرطان سے جدا، پیٹ تے رکھے ہے، پیٹ دوتے دبایا ہے، زور نال اپنی بیوی نو رات نو قتل کر دیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام دی محفل پاک اندر کھانے وال دے دوستوں، ارکا گرتوانے والے سارے دوستوں میرا پیغام سنیے، درد سنیے، تکلیف سنیے۔ اس بات کی طرح میں لانا چاہتا ہوں دوستوں کو، آپ کو، جماعت کو سنیے۔ انشاءاللہ یہ تاریخ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ تاریخ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ پورے ملک میں یہ ہم آوازہ دیتے رہیں گے۔ جس طرح حرمت مصطفیٰ کا قانون بن چکا، انشاءاللہ حرمت صحابہ کا قانون بنوائیں گے، کیونکہ یہ پیغمبر کی توہین کا راستہ کھولنا ہے۔ صدیق کو برا کہنا، عمر عثمان برا کہنا، ازواج رسول کو برا کہنا۔ سنیے یہ اصحاب رسول کا تحیہ اور ان کی محبت عقیدت دیکھیے۔ صحابی رسول نبی نہ ہو گیا، اپنی بیوی نو قتل کر بیٹھا ہے، قتل کرن تو بعد نبی علیہ السلام دی محفل پاک اندر آ گیا ہے، پورے مدینے اندر قرآن جا مچ گیا ہے۔ اس عورت نو کنے قتل کیتا ہے؟ ریاست مدینہ میں ایک عورت قتل ہو گئی، ریاست مدینہ میں ایک عورت قتل ہو گئی، ایک عورت قتل ہوئی کافرہ ہے، اس کے بارے میں پورا مدینہ لرز رہا ہے، کس نے مارا ہے اس کو؟ عمران خان صاحب، کئی علماء شہید ہو گئے۔ صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہے تو ہم نے علماء کرام کو شہید کر کئی ہو چکے ہیں، اور بعض کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عذاب رسول کی یہ عزت اور اس قانون کے لیے بولنا چھوڑ دو، وگرنہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو فلاں فلاں کا ہے۔ سن لو ہمارا انجام کیا ہوگا، سن لو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے انجام سے ہم آگاہ ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا انجام ہوگا، تمہارا سب کا وہ انجام ہوگا جو تم علماء اہل حدیث، علماء دیوبند بریلویہ جو صحابہ کی شان بیان کر رہے ہو نا، تمہارا فلاں جیسا انجام ہوگا، فلاں جیسا انجام ہوگا۔ سن لو سیدنا خالد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے خط لکھا تھا کافروں کو، کافروں جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو ہم ایسے موت کو پسند کرتے ہیں۔ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، موت سے ڈراتے ہو، ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ سب نے کہا تھا نہ جاؤ، میرا حسین وہاں ذبح ہو گیا تھا کربلا میں، ہمیں موت سے ڈراتے ہو، موت سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تم کیا کہتے ہو کہ ہم تمہارے پاس رہ کے خوش ہیں؟ سن ڈراؤ دیتا ہوں جیسے تمہارے کو رہ کے خوش ہو گئے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کی حرمت پر موت آئے، ہم دنیا سے جائیں اور تمہاری سنگت صحبت کو چھوڑیں، اور پتہ کہاں جائے؟ آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تم وہاں سے جائیں اور صدیق سے ملاقات ہو، عمر عثمان علی سے ملاقات ہو، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں یاد آئے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، نبینا تھے، حافظ الحدیث تھے نا،
توجہ سے بات سننا، ہلنا نہیں ہے، ہلنے پر پابندی ہے۔ میں بھائی ساری رات نماز کرا، آپ نے نہیں ہلنا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ تو ویلا کرو نہ تیرا جیتا نہ ہویا۔ لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ لگے رہیں گے، ہاں بالکل لگے رہیں گے۔ تم ہتھے رہو، میں بھی ہتھے رہا، ایس قوم دے حالت میں تو تے پروانہ ہو رہا، تو تے میں کٹھا جا رہا ہے۔ توجہ ہے ساتھ، سنو غور فرماؤ۔ نبینا دے حافظ الحدیث نے حدیث زبانی پڑھاتے تھے، شاگردوں نے شرارت کی، کہنے لگا استاد جی کا امتحان لیتے ہیں۔ جب حدیث کھولی نا استاد جی آکے بیٹھے مسند پہ حدیث پڑھانے لگے، فرمایا بیٹا عبارت پڑھو، بیٹے نے عبارت پڑھنا، شاگرد نے عبارت پڑھنا شروع کی۔ فرمایا عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ عبد المنان صاحب فرمانے لگے نہیں بیٹا اس حدیث کی راویہ تو امی عائشہ ہے، پڑھو عائشہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نہیں استاد جی یہاں تھا ام سلمہ لکھا ہو، فرمایا نہیں انا عائشہ ہے، کہنے لگے نہیں استاد جی انا ام سلمہ ہے۔ فرمایا پھر اگر انا ام سلمہ ہے نا تو کتاب بند کر دو۔ کتاب بند کر دی، گھر چلے گئے، کہا یا اللہ پہلے آنکھیں لے لی تھی اب حافظہ بھی لے لیا، آج کے بعد پھر حدیث نہیں پڑھاؤں گا، تیرے نبی کی حافظہ بھی میرا ختم ہو گیا۔ حدیث عائشہ میں سمجھتا تھا، وہ تو حدیث ام سلمہ ہے، میرا تو حافظہ ختم ہو گیا۔ یہ بات کہتے کہتے سو گئے، آنکھ لگ گئی، خواب میں امی عائشہ۔ فرمایا بیٹا عبد المنان اس حدیث کی راوی ہے تو میں ہی ہوں، بچے آپ سے مذاق کر رہے تھے، آپ کے امتحان لے رہے تھے۔ جاگ آگئی، اٹھے، ٹانگ سوٹی ہاتھ میں لیا کہ بچوں کو اور تہجد کو اٹھایا، فرمایا اٹھو تمہاری شرارت کے بہانے اللہ نے ماں سے ملاقات کروایا، موت آئے اور ماں سے عائشہ سے ملاقات ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ وقت آنا ہے اور ہم نے کہنا ہے اپنی عائشہ اور تو ہم کچھ کر نہیں سکے لیکن ہم نے یہ ضرور کیا ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة قانون بنا دو نہیں تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ہر جو کو چرائے پہ میں کروں گا، پڑھوں گا، کہوں گا ریلیوں احتجاج۔ ابھی تو جلسے ہیں انشاءاللہ میں ریلیوں کا آغاز کرنے والا ہوں پورے ملک میں، پورے پنجاب میں انشاءاللہ، اور ہر ریلی کا جناب جو ہے بنیادی نعرہ ہی ہوگا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اے امی عائشہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکے لیکن لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو تیرا دشمن ہوگا اس پہ لعنت تو بھیجتے رہیں گے اور انشاءاللہ تیری عزت کا حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے، اس ملک کا مقدر بنے گا، امی عائشہ کی عزت کا فریرہ انشاءاللہ بلند ہوگا۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لوگوں پیغمبر دی عزت لئی، حرمت لئی، اصحاب رسول دی عزت حرمت لئی، جینا اسے اندر مزہ ہے، موت اسے اندر مزہ ہے، موت آ جانی ہے، تڑپ کے آ جانی ہے، موت آ جانی ہے، کینسر نہ لا جانی ہے، موت آ جانی حادثے نہ لا جانی ہے، موت آ جانی ہے بندے نہ ٹی وی نہ لا جاندی ہے، بیماریاں نہ لا جاندی ہے، مرو یزدانی شہید دی طرح، مرو علامہ شہید دی طرح، مرو عبداللہ شکوری دی طرح، قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے حدیث پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے جاؤ۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کئی دن بیمار رہے، اسپتال میں رہے، جناب میں ہوشی میں رہے، ڈاکٹروں نے کہا جو بیماری تھی حافظ عبد المنان کی، ان کا چہرہ تو سیاہ ہو جانا چاہیے تھا، یہ پہلا مریض دیکھا ہے اس بیماری میں جو بیماری شیخ ہوتی لیکن چہرہ نہیں بدلا۔ میں نے کہا کیسے بدلے؟ نظر اللہ عمران، پیغمبر دعا فرما گئے، اس کا چہرہ تر و تازہ روے اللہ، جڑا میری حدیث پڑھے، میری حدیث پڑھا، پیغمبر دی حدیث پڑھے پڑھائے اور سنے اور یاد کرے آگے پہنچائے، اس پیغام کو عام کر دو۔ لذت ہے اس زندگی میں، نہ زمدارے اندر لذت، نہ کسانداری اندر لذت، نہ کاروبار اندر، نہ تجارت، نہ معاملات اندر لذت ہے۔ قرآن بیان کرتے ہوئے، حدیث بیان کرتے ہوئے، دین بیان کرتی ہو، جنازہ دیکھو، دیکھنا ہے علامہ شہید کا جنازہ دیکھ پڑھئے، امام احمد بن حنبل کا
کا جنازہ بنا کے جائیے، قوم روئے، آسمان روئے، زمین روئے، اس طرح زندہ رہو، اس طرح جاؤ۔ یہ ہے وہ نبینا شخص جس کا 1450 سال بعد خانے وال کے چوک میں ذکر ہو رہا ہے، جو پیانیاں دے کے گیا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، اپنی بیوی قتل کر دیتی ہے، محفل مصطفیٰ اندر آ کے بیٹھ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مدینے کے اندر ایک عورت قتل ہو گئی، میرے فلان نبینا صحابی دی بیوی ام ولد لونڈی قتل ہو گئی، کون ہے ہوتا قاتل؟ صحابہ کہنے لگے محبوب جی کسے دے علم اندر نہیں۔ فرمایا میں اس حق دا واسطہ پانا جڑے اللہ نے حق میں محمد تسا امت رکھے نے، کسے نے پتا ہوئے تے بیان کرے جدو امت دے حقوق دا واسطہ پیغمبر ذکر فرمایا ہے۔ اے نبینا صحابی ہے جس نے اپنے حتن اپنی بیوی قتل کیتی ہے، اے پچھے محفل دے آخر تے بیٹھے اٹھیا ہے، کب کبھی حدیثی جاؤں ہے کم دا آ رہے ہیں، کب کبھی تاریخ اگے بڑھتا آ رہے ہیں، عرض کرتا ہے محبوب جی میری بیوی دا قتل، میری لونڈی دا قتل باروں تلاش نہ کرو، میں آپ قتل کیتا ہے۔ فرمایا تو کیوں قتل کیتا ہے، اور تو کیوں قتل کیتا ہے؟ جواب دیندہ ہوئے گا میں اپنے وجد اندر اپنے پیار اندر کہنا، ابو نبی نہ کہندہ ہوئے گا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پیغمبر دی عزت دے حرمت دے جان قربان محبوب جی وہ توہین کرتی تھی آپ کی، تو گالیاں دیتی تھی آپ کو، لیکن میں سمجھاتا رہا باز نہ آئی، میں انہوں قتل کر دیتا ہے۔ آپ خاموش نے پورے مجمع اندر سکتا سناٹا خاموشی تاری ہے، پتہ نہیں کی ویان دی اسمان تو کی ویان دی اسمان تو اس بی بی دا قصاص لیا جاندہ ہے، یا دے قصاص اندر انہوں قتل کیتا جاندہ ہے، یا کوئی دیت یا کوئی قانون کوئی ضابطہ اندر ہے، ضابطہ آن لگئے آسمان تو، خانے وال دے دوستو قانون آن لگئے آسمان تو، بیانیاں آن لگئے تحفظ شہر اسلام دا، بیانیاں آن لگئے پروگرام آن لگئے قانون آن لگئے ضابطہ آن لگئے، یہ ضابطے پر ہم اکٹھے، یہ ضابطے پر سارے مسالے کے لوگ اکٹھے، سارے آل و سنہ اکٹھے، سنیے کیا پیغام لائے آسمان سے، فرمایا لَشْهَدُوا إِنَّ دَمَغَا حَدَرٌ، خبردار اللہ میرے محبوب اللہ خبردار، اشہدوا اس بات پہ گواہ ہو جاؤ، اِنَّ دَمَغَا حَدَرٌ، اس عورت دا خون رائے گا گیا ہے، زائے گیا ہے، یہ دی کوئی قیمت نہیں، خون دی قیمت نہیں، قیمت خون دی تاں بن دیئے جی اندر محمد آدب ہوئے، اکرام ہوئے، اکرام ہوئے۔ سنو آل الحدیث دا پیغام سنو، ربیع الاول دا مہینہ گزرے ہے، بہت سارے کام ایسے نے جو ہم نے نہیں کیے، کیوں نہیں کیے؟ اللہ کی قسم حرمت کی وجہ سے، شان کی وجہ سے، تو ہم نے پیغمبر کا روزہ بنایا، ہم نے کہا یہ نہیں بنانا، روزہ وہی ہے ماں بین بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ، پیغمبر کی حرمت کی وجہ سے تم نے کیک بنایا، نام مصطفیٰ لکھا پھر کاٹا، ہم نے ایسا کہا نہیں، وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہم نے پیغمبر کے بعد کسی کو پیر نہیں بنایا، حرمت کی وجہ، پیغمبر کی حرمت کی وجہ سے ہم نے کسی کو اپنا امام نہیں بنایا، پیغمبر کی حرمت کی وجہ سے پیغمبر کے قول کے مقابلے میں کسی کا قول نہیں لائے، پیغمبر کی حرمت کی وجہ سے ہم جان گئے مصطفیٰ کو، ہم پہچان گئے مصطفیٰ کو، آپ کی عزت کو، آپ کے وقار کو، آپ کی شان کو، فکر جلوس ہم بھی نکال سکتے تھے، نہیں نکالا، کس لیے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے مصطفیٰ نے ایسا نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا، ہم نے جعلی داڑھی لگا سکتے تھے، نہیں لگائی، مصنوعی داڑیاں لگا سکتے تھے، نہیں لگائی، کوئی جناب پیغمبر کے روضہ پاک جناب شبی بنا سکتے تھے، نہیں بنائی، نالین پاکی شبی بنا سکتے تھے، نہیں بنائی، کیوں؟ حضور علیہ السلام کا جوتا مبارک آج دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، انس بن مالک کے پاس پیغمبر کا جوتا ہوا کرتا تھا، ان کے بعد کسی کے پاس منتقل نہیں ہوا، تم نے یہ فوٹو کہاں سے لیا؟ نالین پاک کا، جہاں اصل ہے اس کی نقل تم نے لی ہے، جہاں اصل ہے اس کا پتہ بتاؤ، کہاں ہے پیغمبر کا
اصل جوتا مبارک نالین پاک اس کا فوٹو تم نے لیا ہے، تم نے خیالی فوٹو لیا ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، پیغمبر فرما گئے جو میرے ذات کے والے سے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں دعویٰ کرنے لگا ہوں اپنے شیخ الحدیث مولانا جناب شفقت محمود رضا صاحب کی موجودگی میں دعویٰ کرنے لگا ہوں، حضرت شیخ قاری شیخ اللہ صاحب کی موجودگی میں دعویٰ کرنے لگا ہوں، پیغمبر کے نالین پاک اس وقت دنیا کے اندر کسی ملک میں کسی میوزیم میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو خاکہ بنایا گیا ہے، یہ تصور جو بنایا گیا ہے، یہ اپنی مرضی سے بنایا گیا ہے، اصل دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں جس کی نقل یہ لی گئی ہو، اس کا یہ فوٹو بنایا گیا ہو۔ پیغمبر کا منبر جو مدینہ طیبہ میں تھا جس پہ پیغمبر خطبہ دیتے تھے 654 ہجری کے اندر آگ نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، وہ منبر دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام جس کھجور کے خشک تنے پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے اس تبرک کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے پیغمبر کی جو چرپائی تھی وہ سیدنا یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کے گھر میں موجود رہی، ان کا جنازہ اس میت چرپائی پہ اٹھایا گیا۔ اس کے بعد پیغمبر کی چرپائی پھر دنیا میں موجود کسی کے پاس نہیں رہی گئی ہے، تو حوالہ لائیے، کوئی ہے تو سند لائیے، نہیں ہے تو پیغمبر کی حرمت کا پیغام دینا چاہتا ہوں، پیغمبر کی عزت کا پیغام دینا چاہتا ہوں، پیغمبر کی شان کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کے بال مبارک سیدنا امیر معاویہ کے پاس تھے جو ان کے ساتھ قبر میں دفن کر دیے گئے، ان کی وصیت کے مطابق۔ پیغمبر کی لاٹھی جو تھی مبارک، عصا مبارک جو تھا وہ عبداللہ بن انیس کو پیغمبر دے گئے تھے، ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا۔ صحیح سند سے یہ حدیث سے ثابت ہے، لہذا وہ انہی کے ساتھ دفن ہو گیا۔ آج زمین میں عصا مبارک نہیں ہے۔ جو پاپا سیدھا ام سلمہ کے پاس تھا اس کے پاس ان کے بعد کسی اور کے پاس منتقل نہیں ہوا۔ پیغمبر کے برتن، پیغمبر کا لباس، پیغمبر کے کپڑے مبارک جو دنیا میں آپ پہنتے تھے یا آپ جن برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے وہ ازواج مطہرات کے پاس رہے، 50-60 سال ازواج مطہرات کے پاس رہے، اس سے آگے کہیں بھی منتقل نہیں ہوئے۔ جو پیغمبر انگوٹھی پہنتے تھے وہ صدیق عمر عثمان کے پاس رہی، سیدنا عثمان سے وہ کنویں میں گر گئی، تلاش پسیار کے باوجود وہ مل نہ سکی۔ وہ درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس درخت کے نیچے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، بخاری کے اندر دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنا ابا جی سے پوچھا ہے ابا جی آپ تو پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں تھے، اس درخت جس کے نیچے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ درخت کہاں ہے؟ میں حدیبیہ میں اپنے باپ کے ساتھ گیا، انہوں نے کہا بیٹا ہمیں پہچان میں نہیں رہا وہ درخت کون سا ہے۔ سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح کر کے واپس چلے گئے، معاہدہ تھا اگلے سالہ کی عمرہ کریں گے، اگلے سال سارے صحابہ حدیبیہ میں آئے، اس درخت کو تلاش کرتے رہے وہ درخت کہاں ہے؟ اللہ نے ہماری پہچان سے وہ درخت اٹھا لیا، کسی صحابی کو نہیں پتا چلا کہ یہ درخت کون سا ہے۔ کانت رحمت من اللہ، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کی پہچان جو ہے ہم سے اٹھا لی کہ وہ درخت کون سا ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ 1400-1500 صحابہ نے درخت دیکھے ہوئے پھر کہ میں اچانک مجھے پہچان ختم ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنا ہے تو دوسری حدیث پہ ذرا غور کرنا تاکہ بات سمجھنے اندر آسانی نہ لا جائے۔ پیغمبر نے لیلۃ القدر نو ویکھ لیا سی، لیلۃ القدر نو ویکھ کے باہر گئے سن، تشریف لے گئے بتانے کے لیے، صحابہ کو بتانے کے لیے۔ آگے دو بندے لڑ رہے تھے، جھگڑا سلو کرواتے رہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں بتلانے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن اللہ نے اس کا علم میرے دل سے اٹھا لیا۔ جب پیغمبر کے دل سے لیلۃ القدر کے علم کو اٹھا لیا، وہ 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں 27ویں یا 29ویں ہے، تو صحابہ کرام کے دل و دماغ سے اس درخت کی پہچان کو ختم کر لیا جس درخت کا ذکر قرآن میں ہے، آثار دنیا میں موجود نہیں ہے، تبرکات اس وقت پیغمبر کے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لعاب صحابہ کرام نے ملا، چہرے پہ پانی صحابہ کرام نے ملا، یہ لعاب صحابہ کرام تک خاص رہا، یہ تبرکات صحابہ کرام تک خاص رہے، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں یہ بناتے، مصنوعی کیوں نہیں بناتے، اپنی طرف سے کیوں نہیں بناتے کہ حرمت کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ، پیغمبر کی شان کا مسئلہ ہے، غلط چیز پیغمبر کی طرح منسوب نہیں کرتے، اصلی چیز ہو تو اس کو ماتھے پر اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ سن لو میرا اور میری جماعت کا گیتا،
آج پیغمبر کے نالین پاک و جوتا پاک زمین میں ہو جائے، جو پیغمبر نے خود پہنا ہو اور صحیح طرح سے ثابت ہو جائے۔ ہر اہل حدیث پیغمبر کے جوتے کو اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ پیغمبر کا اگر پیغمبر کا نہیں ہے تو پھر سن لو کہ ہم مجبور ہیں یہ اعلان کرتے ہوئے وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پیغمبر کی عزت ادب احترام ایمان کا تقاضا ہے، انشاءاللہ اسی پہ جیئیں گے، اسی پہ مریں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ حرمت صحابہ کا قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے اور قوم کو جگا کے چھوڑیں گے اور اعلان لگا کے چھوڑیں گے کہ جب گستاخ رسول کی صرف ایک صدا، ذرا پیار نال گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، آخری واری زور نال گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، اٹھنا نہیں